سندھ کو بنجر کرنے کا کوئی پروگرام نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پر الزام لگایا جا رہا ہے تو ہمیں صفائی دینے اور موقف پیش کرنے کا حق بھی دیا جائے۔ سندھ میں نام نہاد قوم پرستوں کو کبھی عوامی مینڈیٹ نہیں ملا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ابھی اگر منصوبے سے متعلق کوئی اعلان کیا جاتا ہے تو اس کا غلط تاثر جا سکتا ہے۔ یہ معاملہ وزیر اعظم کے سامنے رکھا گیا ہے اور ترکیہ سے واپسی کے بعد اس پر پیش رفت کی جائے گی۔ جس نہر کا تنازع ہے وہ صرف 1 ملین ایکڑ فٹ پانی سے متعلق ہے اور یہ منصوبہ تاحال ایکنک سے منظور ہی نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ارسا کے کسی بھی فیصلے کو چیلنج کرنے کا واحد آئینی فورم مشترکہ مفادات کونسل ہے۔ جون 2024 میں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے معاملے کو CCI میں اٹھایا تھا۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا جب یہ منصوبہ قومی اقتصادی کونسل میں لایا گیا تو اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے بات کی تھی۔ اسحاق ڈار نے یقین دہانی کروائی تھی کہ منصوبے کو بغیر اتفاق رائے کے ایکنک میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ بعد میں اسحاق ڈار کو نہروں کے معاملے پر خط بھی لکھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سوال اٹھایا کہ 6 ماہ گزر جانے کے باوجود منصوبے کو حتمی شکل کیوں نہیں دی جا سکی، اور ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کو اس بات پر تکلیف ہوئی کہ وفاقی حکومت نے اس متنازع منصوبے کو واپس نہیں لیا۔ متنازع کینالز کے خلاف گمبٹ، نوشہر و فیروز، حیدرآباد، سکھر اور کند کوٹ سمیت مختلف علاقوں میں احتجاج، کئی شہروں میں دھرنے اور شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ گمبٹ میں دریائے سندھ سے متنازع کینالز نکالنے کے خلاف مکمل شٹر بند ہڑتال اور قومی شاہراہ پر احتجاجی دھرنے کے باعث ٹریفک کی روانی معطل۔ نوشہر و فیروز میں 6 کینال منصوبے کے خلاف بھریا روڈ پر مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ تمام چھوٹے بڑے تجارتی مراکز بند۔ ڈسکم کی جانب سے اسٹیشن روڈ سے ریلی نکال کر فاروق اعظم ٹاک پر دھرنا دینے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ سانگھڑ میں وکلاء نے متنازع 6 کینالز کی تعمیر کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس کی تالہ بندی کی اور مین گیٹ کے سامنے دھرنا دیا۔ مظاہرین کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت وکلاء کے مطالبات تسلیم نہیں کرتی، عدالتی بائیکاٹ جاری رہے گا۔ کند کوٹ میں متنازع کینالز نکالنے پر وکلاء برادری اور آل پارٹیز کی جانب سے انڈس ہائی وے بلاک کر کے احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت اور پیپل پارٹی نے کافی عرصہ پہلے اس منصوبے پر اعتراضات اٹھا دیے تھے لیکن ان پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا گیا۔ شرجیل میمن نے کہا کہ کینالز منصوبہ نہ صرف متنازع ہے بلکہ اس کے خلاف عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے توقع ہے کہ وہ اس حساس صورتحال کا سنجیدگی سے نوٹس لیں گے اور 6 کینال منصوبے کو ختم کرنے کا اعلان کریں گے۔ ہم نیت پر شک نہیں کرتے، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہ بلانا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اگر وزیر اعظم منصوبے کے خاتمے کا اعلان کریں تو ہمارے تمام خدشات دور ہو سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے پارٹی رہنماؤں اور سندھ حکومت کے وزراء کی ملاقاتیں، تنظیمی معاملات، سیاسی حکمت عملی اور عوامی مسائل کے حل سے متعلق گفتگو ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، وقار مہدی اور عاجز دھامرا نے بلاول ہاؤس چیئرمین پیپل پارٹی میں ملاقات کی ہے اور صوبے کی موجودہ سیاسی، تنظیمی اور انتظامی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن اور شازیہ مری نے بھی بلاول بھٹو سے ملاقات کی، پارٹی کے جمہوری اور عوام دوست بیانیے کے فروغ پر بریفنگ دی۔ سندھ حکومت کے ترجمان اور سکھر کے میئر ارسلان شیخ نے سکھر کی سیاسی اور انتظامی صورتحال سے متعلق چیئرمین کو آگاہ کیا۔ یونان میں مقیم پاکستانی کرسچن کمیونٹی نے بھی ایسٹر کا تہوار انتہائی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا۔ ایسٹر کے پرمسرت موقع پر پاکستانی کرسچن کمیونٹی کی طرف سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں یونان میں مقیم بڑی تعداد میں پاکستانی کرسچن کمیونٹی نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے کرسچن کمیونٹی یونان کے صدر ڈاکٹر خرم شہزاد نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے مسیحیوں کو ایسٹر کی مبارکباد پیش کی۔ کہا، ہم دنیا بھر میں بسنے والے لوگوں کو امن اور بھائی چارے کا پیغام دیتے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یونان میں پہلے پاکستانی پاسٹر اور کرسچن کمیونٹی کے جنرل سیکرٹری پاسٹر افتخار خان کا کہنا تھا کہ دنیا میں امن، سلامتی اور بھائی چارے سے بڑا کوئی مذہب نہیں۔ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ملنی چاہیے کیونکہ انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ آپ کے ہاتھوں سے صرف بھلائی نظر آنی چاہیے۔ تقریب کے بعد کرسچن کمیونٹی کے اکابرین ایک دوسرے کے گلے مل کر ایسٹر کی مبارکباد پیش کرتے رہے۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں صحافیوں کے لیے پروقار عشائیہ کا اہتمام، جس کی میزبانی معروف سماجی اور کاروباری شخصیت چودھری مبشر احسن وڑائش نے کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نعتیہ کلام بھی پیش کیا گیا۔
مقررین نے اپنے خطابات میں پاکستان جرنلسٹ کلب یونان کی پاکستانی کمیونٹی کے لیے طویل صحافتی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پریس کلب نے کمیونٹی کی خدمت میں نمایاں کردار ادا کیا ہے اور ان کی خدمات الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ تقریب سے گفتگو میں ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA بلال اسلم نے کہا، پاکستانی کمیونٹی کے تمام نمائندوں کا ایک جگہ جمع ہونا باعث فخر ہے۔ سفارت خانہ پاکستان کو کمیونٹی کے مسائل کا مکمل ادراک ہے، خصوصاً حالیہ ایئرپورٹ سے متعلق مسائل کے حل کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطہ کیا گیا ہے۔ اجمان اوول گراؤنڈ میں سجی کرکٹ کی خوبصورت شام، KQM چیمپئن لیگ کا شاندار اختتام، کھڈ گجراں لائنز نے ٹورنامنٹ کا تاج سر پر سجا لیا۔ رنگا رنگ تقریب نے شائقین کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ اجمان سے دیکھتے ہیں ارشد ملک کی رپورٹ۔ KQM چیمپئن لیگ کا فائنل نہ صرف کھیل کا میدان تھا بلکہ ثقافت، جوش اور کمیونٹی کے جشن کا حسین امتزاج بھی ثابت ہوا۔ چیئرمین چیمپئن لیگ ابرار الحق چودھری کی کاوش سے دیسی ثقافت ماحول نے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ ڈھول کی تھاپ پر خوب رقص ہوا، شرکاء نے بھرپور جوش و خروش سے پروگرام میں شرکت کی۔ کھلاڑیوں اور حاضرین میں خوبصورت تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد نے اجمان اوول گراؤنڈ کا رخ کیا۔ فیملیز، نوجوان، بزرگ سب نے اس ایونٹ کو یادگار بنا دیا۔ KQM چیمپئن لیگ صرف ایک کرکٹ ٹورنامنٹ نہیں تھا بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یادگار لمحات کا خزانہ ثابت ہوا۔ بہت شکریہ ارشد ملک صاحب، آپ نے مجھے جو ہے اپنے پوائنٹ آف ویو آپ کے لوگوں کے سامنے رکھنے کا موقع دیا۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ یہاں پہ کافی سالوں سے جو ہے نا دیار غیر میں ہمارے جو علاقے کے نوجوان ہیں وہ ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں۔ پہلی بار جو ہے انہوں نے یہ ایک مشترکہ جو ہے کھڈ گجراں کمیونٹی ماریوں کے نام سے جو ہے ایک مشترکہ لیگ کروائی ہے۔ بہت ہی اچھا اقدام ہے۔ یہاں پہ سب لوگ رزق کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور اپنی مصروفیات کے باوجود جو ہے وقت نکال کر اس طرح کے جو ایونٹ کروانا یہ بہت ہی پازیٹیو اقدام ہے، اور یہ سب نوجوان جو اس طرح کے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کھڈ گجراں لائنز کی جیت نے جشن کو مکمل کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد ملک، ABN نیوز، اجمان۔ اسی کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ میئر راشڈیل کونسلر شکیل احمد کی قیادت میں وفد کی چیئرپرسن اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب بیرسٹر امجد ملک سے ان کے آفس میں ملاقات کی۔ بیرسٹر امجد ملک نے وفد کو خوش آمدید کہا اور ان کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ بھی دیا۔ مانچسٹر سے اسحاق چودھری کی رپورٹ۔ راشڈیل کونسل کے میئر کونسلر شکیل احمد کی قیادت میں وفد نے چیئرپرسن اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب بیرسٹر امجد ملک کے دفتر میں ملاقات کی۔ وفد میں کاروباری اور سماجی شخصیات جن میں مسلم لیگ نون ٹریڈ ونگ کے برطانیہ کے صدر چودھری خالد محمود ہنجرار، راشڈیل کونسل آف مساجد کے چیئرمین طاہر محمود، سابق میئر راشڈیل محمد زمان، غلام رسول شہزاد، محمد جاوید اور بورو کونسل راشڈیل کے افیسر ناظم سلیمان شامل تھے۔ اس موقع پر چیئرپرسن اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب بیرسٹر امجد ملک نے وفد کا والانہ استقبال کیا۔ بیرسٹر امجد ملک کا کہنا تھا کہ ان کا آفس اوورسیز کے مسائل کے حل کے لیے ہے اور پنجاب حکومت اوورسیز کے مسائل کو حل کرنے میں سنجیدہ ہے۔ بیرسٹر امجد ملک نے وفد کو OPC پنجاب آفس اور اس کی ذمہ داریوں پر مکمل بریفنگ دی۔ بعد ازاں وفد کے اعزاز میں ایک پرتکلف استقبالیہ بھی دیا گیا۔ عشائیہ میں انٹرنیشنل افیئرز مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل چودھری نور حسن تنویر نے خصوصی شرکت کی۔ وفد نے معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ذیشان ملک سے بھی ملاقات کی اور اوورسیز کے مسائل پر گفتگو کی۔ میئر راشڈیل نے چیئرپرسن اوورسیز پاکستانیز کمیشن کا پرتپاک استقبال کرنے اور پرتکلف عشائیہ دینے پر شکریہ ادا کیا۔ اسحاق چودھری، ABN نیوز، مانچسٹر۔ پاکستان میں معذوری کا شکار ہزاروں افراد علاج کے اخراجات کے باعث زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ ایسے میں بیرون ملک مقیم پاکستانی ڈاکٹرز امید کی کرن بن کر سامنے آ گئے۔ پاکستانی نژاد ماہرین نے معذور افراد کی بحالی کے لیے جامع منصوبہ پیش کر دیے۔ ڈاکٹرز کا پاکستان میں نہ صرف علاج بلکہ مقامی ڈاکٹرز کی تربیت کے عزم کا بھی اظہار۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں لندن سے ساجد عزیز کی رپورٹ۔ لندن کے علاقے ساؤتھ آل میں ری ہیبلیٹیشن رسپانس فاؤنڈیشن کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ امریکہ اور برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ماہر آرتھوپیڈک سرجنز نے شرکت کی، جہاں پاکستان میں مفت سرجریز کے منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تقریب میں پاکستانی نیاد ماہرین نے معذور افراد کی بحالی کے لیے جامع منصوبہ بندی پیش کی۔ ڈاکٹر امجد گلزار شیخ کا کہنا تھا کہ 2005 سے ری ہیبلیٹیشن رسپانس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے پاکستان میں ہزاروں افراد کی کامیاب سرجریز کر چکے ہیں۔ اگلا ہدف آزاد کشمیر میں 1500 مریضوں کو مفت علاج فراہم کرنا ہے۔ برٹش آرتھوپیڈک سوسائٹی کا تعاون بھی حاصل ہے۔ ڈاکٹر یہ ہم نے 2005 میں یہاں بنائی تھی اور اسے رجسٹرڈ چیریٹی ان UK اینڈ ویلز۔
ہم ایجوکیشن اور ہیلتھ میں کام کر رہے ہیں، اور بیسیکلی ہم زیادہ تر ہمارا کام جو ہے آپ یہ ہے کہ یہاں سے ٹیمیں لے جا کے ہم وہاں سرجریز کرتے ہیں، اور جو بڑی کمپلیکیٹڈ جو سرجری ہوتی ہیں، آرتھوپیڈک سرجریز ہوتی ہیں، وہ یہاں سے ٹیمیں لے کے جاتے ہیں اور وہاں وہ جا کے یہ سرجریز ہوتی ہیں. اور یہ سرجری ایک سرجری تقریباً یوں سمجھ لیں کہ کم سے کم 15 سے 16 لاکھ روپے کی سرجری ہوتی ہے، جو یہ ہم بچوں پہ کرتے ہیں کہ ڈیفارمیٹیز ہیں وہ کریکٹ کر دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچے کے اوپر جو ہم سرجری کرتے ہیں اور وہ جب صحیح ہو جاتا ہے تو وہ ایک کارآمد شہری بن جاتا ہے، اور جو سوسائٹی کے اندر وہ اپنا کام کر سکتا ہے نارملی. تو وہ یہی میں ذکر پہلے بھی کیا تھا کہ وہ 27 سے 28 ہزار روپے مہینے کا کما لیتا ہے، سال کا تقریباً 3-1 لاکھ روپے کما لیتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنی لائف ٹائم میں 30 سال میں 1 کروڑ روپے وہ ارن کر لیتا ہے. امجد گلزار شیخ کا کہنا تھا کہ فلاحی تنظیم پاکستان کے ان علاقوں میں کام کر رہی ہے جہاں طبی سہولیات کا شدید فقدان ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ خاص طور پر ایسے بچے یا افراد جو پیدائشی یا حادثاتی معذوری کا شکار ہیں، ان کے لیے یہ سرجری نئی زندگی کا پیغام ہے. دیگر شرکاء نے کہا کہ یہ صرف طبی مہم نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کا مشن ہے. فزیکل تھراپی کے ساتھ ساتھ ان کو جو بھی جیسے کہتے ہیں اسپرنٹس کی ضرورت ہے، تو 6 مہینے کا ان کا کیئر ہوتا ہے جب تک وہ نارمل نہیں چل سکتے. تو ایک بچہ جو ہے جو پہلے اپنے کھڑے ہو کے چند قدم نہیں چل سکتا، وہ بالکل نارمل واک کرتا ہے، بچے ہوں یا ایڈلٹ ہوں. اور جیسے ڈاکٹر امجد گلزار صاحب کہہ رہے تھے کہ کئی لوگوں کو ہم ملے ہیں جو پہلے بالکل گھر پہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ گھر بیٹھے ان کی وجہ سے زندگی گزار رہے تھے، اب نوکریاں کر رہے ہیں. ایک بچہ جو میرا اسے اس کی 30,000 کی تنخواہ لگی ہوئی ہے، وہ گھر پہ بیٹھا تھا. تو اس کا جو اکانومی پہ فرق پڑا ہے کہ ایک تو ان بچوں کی خود زندگی بدلی ہوئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اکانومی میں فرق پڑا ہے، اور یہ تمام جو ہے بالکل فری ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. زیادہ تر آرتھوپیڈک سرجن جو پاکستانی اوریجن کے ہیں وہ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو اسپیشلی جو رورل ایریاز ہیں جہاں پہ آرتھوپیڈک کیئر نان ایگزسٹنٹ ہے، ان ایریاز میں ہم پرووائڈ کرتے ہیں سروس. جو برٹش پاکستانی آرتھوپیڈک سوسائٹی ہے، میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں. ہم اس پروجیکٹ کو جو ڈاکٹر امجد گلزار کی لیڈرشپ میں ہو رہا ہے اس کو فلی سپورٹ کرتے ہیں، اور ایک نیٹ ورک اور ایک سپورٹ گروپ بنا رہے ہیں جس سے یہاں پہ فنڈ ریزنگ بھی ہوگی، اور جو ایجوکیشن اور ٹریننگ ہے پاکستانی ڈاکٹرز کی برٹش اسٹینڈرڈ اور یورپین اسٹینڈرڈ کے مطابق، ہم یہاں سے ایجوکیشن اور ٹریننگ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ وہاں پہ ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. تقریب میں شریک ڈاکٹروں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان میں نہ صرف علاج بلکہ مقامی ڈاکٹروں کی تربیت اور اسپتالوں کے ساتھ اشتراک کے لیے بھی کوشاں ہیں. شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ہر سال ہزاروں افراد ایسے حادثات یا پیدائشی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں جن کے باعث وہ معاشرے میں فعال کردار ادا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں. ایسے میں ریہیبلیٹیشن رسپانس فاؤنڈیشن جیسے ادارے امید کی کرن بن کر ابھرے ہیں. ساجد عزیز، بیورو چیف ABN نیوز، لندن. سیاسی منظر نامے سے آپ کو آگاہ کریں کہ JUI کا کسی سیاسی اتحاد میں نہ جانے کا فیصلہ. JUI نے صاف اور شفاف انتخابات کا مطالبہ کر دیا. JUI کے مرکزی مجلس عمومی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری. اجلاس نے اپنے پلیٹ فارم سے سیاسی جدوجہد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور باقاعدہ کسی سیاسی اتحاد میں نہ جانے کا فیصلہ کیا. مشترکہ امور پر مختلف مذہبی اور پارلیمانی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جدوجہد کی حکمت عملی مرکزی مجلس شورا یا مرکزی مجلس عاملہ طے کرے گی. جمعیت علماء اسلام پر پرزور الفاظ میں ازسر نو صاف اور شفاف انتخابات کے مطالبے کا اعادہ کرتی ہے. اجلاس میں امن و امان کی بدترین صورتحال کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور دھاندلی کے نتیجے میں قائم مرکزی اور صوبائی حکومتیں عوام کے مسائل کے حل اور امن و امان کے قیام میں مکمل ناکام ہو چکی ہیں. JUI نے 27 اپریل کو لاہور، 11 مئی کو پشاور اور 15 مئی کو کوئٹہ میں شہدائے غزہ ملین مارچ کا فیصلہ کیا. اجلاس میں مائنز اینڈ منرلز بل کو مکمل طور پر مسترد کرنے کا اعلان کیا گیا. بلوچستان میں بل کو ووٹ دینے والے پارٹی اراکین اور دیگر سے وضاحت طلب کی جائے گی. PTI کے ساتھ تعلقات واپس اسی سطح پر لانا چاہتے ہیں جہاں مشترکہ امور پر بات ہو سکے. مولانا فضل الرحمان نے کہا، ہمارا اختلاف پیپل پارٹی نون لیگ جماعت اسلامی سے بھی ہے لیکن لڑائی نہیں ہے. JUI صوبائی خود مختاری کی حامی ہے. نہروں کا معاملہ وفاق میں بیٹھ کر باہمی مشاورت سے طے ہونا چاہیے. مولانا فضل الرحمان کا اتحاد امت کے نام سے پلیٹ فارم تشکیل دینے کا اعلان. کہا، 27 اپریل کو پنجاب کے عوام کو جلسہ میں شرکت کی دعوت ہے. مذہبی جماعتیں مینار پاکستان جلسے میں شرکت کریں گی. اگر یہاں کوئی چھوٹی موٹی اسرائیلی لابی ہے
ہے بھی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. حکمران غزہ کے لیے اپنا فرض کیوں ادا کر رہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تعلقات کو دوبارہ وہاں لے جائیں کہ جہاں ہم آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر سکیں. ہمارا اختلاف پیپلز پارٹی سے بھی ہے, ہمارا اختلاف مسلم لیگ سے بھی ہے, ہمارا اختلاف جماعت اسلامی سے بھی ہے, نیشنل پارٹی کے ساتھ بھی ہے, قوم پرستوں کے ساتھ بھی ہے, لیکن دشمنیاں نہیں ہیں کسی کے ساتھ. نہروں کے حوالے سے بھی ہم نے کہا ہے کہ ایک متفق علیہ ہونا چاہیے. ایک پلیٹ فارم ہم تشکیل دے رہے ہیں جو مجلس اتحاد امت کے نام سے ہے. 27 اپریل کو لاہور مینار پاکستان پر جلسہ بھی ہوگا, مظاہرہ بھی ہوگا. پنجاب کے عوام کو دعوت دی گئی ہے, مذہبی جماعتیں اس میں شریک ہوں گی. مولانا فضل الرحمان کی مرضی ہے کہ اتحاد کرتے ہیں یا نہیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی ABN کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا ہم سیاسی لوگ ہیں, آخری دم تک لڑیں گے, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی, الیکشن کمیشن اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں علینا صاحبہ, ہم لوگ انشاءاللہ جہاں تک جائیں گے ہم لوگ تو جائیں گے. مقابلہ کرنا ہمارا کام ہے, رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں, مقابلہ کریں گے. تو احتجاج کے لیے نکلیں گے کیونکہ ایک ٹھوس احتجاج آپ لوگ نے کرنا تھا. مولانا صاحب بھی آپ لوگ کے ساتھ شامل نہیں ہو رہے. ان کی مرضی ہے, ہم لوگ دیکھیں تو بغیر مولانا صاحب کے احتجاج کر سکیں گے. ہم لوگ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بانی PTI کے ترلے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. بازی میں بھی انہوں نے ترلوں سے بہت کچھ حاصل کیا تھا. اب نہ اس طرح کا موسم ہے, نہ اس طرح کے لوگ ہیں. ہر چیز مذاکرات سے حل ہوتی ہے. ملکی مفاد اسی بات میں ہے کہ پیپل پارٹی, مسلم لیگ نون اور باقی پارٹیز کا اتحاد جاری و ساری رہے. شہباز شریف نے جس طرح لیڈ کیا ہے اس سے ملکی حالات بہتر ہوئے. اسی سال معیشت میں اور بہتری ہوتی نظر آئے گی. ترلے کرنا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور ان کی امید ہے یا ان کا اپنا خیال ہے. ماضی میں بھی انہوں نے ترلوں سے بہت کچھ حاصل کیا تھا, لیکن اب نہ اس طرح کا موسم ہے اور نہ اس طرح کے لوگ جو ان کے ترلوں سے جو ہے ان کی باتوں میں آ رہے ہیں. دیکھیں, یہ ہر چیز مذاکرات سے حل ہوتی ہے. ملکی مفاد اسی بات میں ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور PMLN کا اور باقی جو پارٹیز ہیں ان کا جو ہے وہ اتحاد جاری اور ساری رہے. اس اتحاد کی وجہ سے PDM کی حکومت میں بھی اور اب بھی اسی اتحاد کی وجہ سے ملک میں ترقی کی جو ایک موسم ہے وہ واپس آ رہا ہے. اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے اور اشاریے ٹھیک ہو رہے ہیں. حکومت کی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اس کی مین وجہ جو ہے شہباز شریف نے جس طرح لیڈ کیا ہے پہلے PDM کی حکومت کو, اور اب جس طرح شہباز شریف اس وقت لیڈ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی دانش مندی کے ساتھ اور جتنی معاملہ فہمی کے ساتھ وہ پہلی پوزیشن کو ریس پوزیشن کو اس نے لیڈ کیا ہے. NA18 ہری پور الیکشن کے حوالے سے حکم امتناع ختم ہونے کے بعد قومی اسمبلی میں عمر ایوب کی نشست خطرے میں پڑ گئی ہے. اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں, آخری دم تک لڑیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم امتناع ختم ہونے کے بعد اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ انہوں نے ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی کہ الیکشن کمیشن اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے. قانون کے مطابق الیکشن کمیشن صرف 60 دن کے اندر درخواست سن سکتا ہے. الیکشن سے ایک دن قبل مجھے لیپ ٹاپ کا نشان الاٹ کیا گیا. مقابلہ کرنا ہمارا کام ہے, نتیجہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے. ہم آخری دم تک مقابلہ کرتے رہیں گے. مخالف امیدوار بابر نواز نے کہا کہ انہوں نے الیکشن کے 4 دن بعد دھاندلی کے خلاف درخواست دی تھی. اس الیکشن میں جیتنے والا اور ہارنے والا دونوں کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز, کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ.